السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یقول اللہ سبحانہ وتعالی: ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اتدرون ما الغیبہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. أخرجه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. محترم بھائیوں، غیبت کبائر ذنوب میں سے ہے. غیبت ان گناہوں میں سے ہے جو لوگوں کے درمیان بالکل عام ہے. لوگوں کو اس میں تساہل کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. لوگ اس سلسلے میں تہاون کے شکار ہیں، کوئی اس سلسلے میں انکار بھی نہیں کرتا. لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ غیبت مسلمانوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کو جنم دینے والی چیز ہے، مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو ختم کرنے والی چیز ہے. اس کی ہلاکت، اس کی بشاعت اور اس کی تباہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے غیبت کرنے والوں کو ان لوگوں سے تشبیہ دی ہے جو اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. میرے بھائیوں، جو غیبت کرنے والے ہیں برزخ میں ان کا کیا عذاب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے ہوں گے. آئیے ہم ایک آیت اور چند احادیث کو پڑھ کر کے غیبت کی شناعت و بشاعت کو جانتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے عزت کا دفاع کریں گے تو اس کی کیا فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اے لوگو، آپس میں تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. اللہ رب العالمین نے پھر غیبت کی بشاعت اور شناعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہوگا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے، یہ تمہیں پسند نہیں آئے گا. ایک اور آئیے ہم روایت دیکھتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتدرون ما الغیبہ؟ اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا: اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذکرک اخاک بما یکرہ. غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح سے کرو، اس صفت کے ذریعے سے اپنے بھائی کو یاد کرو جس صفت کے ذریعے سے یاد کرنے کو تمہارا بھائی ناپسند کرتا. کہا گیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی میں موجود ہے، ناپسند تو کرتا ہے لیکن وہ موجود بھی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر جو چیز تم کہہ رہے ہو تمہارے بھائی میں موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، اسی کی تو یہ سزا ہے کہ جو ایسا کرے گا اسے گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے وہ. لیکن اگر کوئی ایسا الزام کسی پر لگاتا جو اس کے اندر ہے ہی نہیں تو وہ تو بہتان ہے، اور بہتان تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ایک اور روایت آئیے ہم دیکھتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے.
جسے علامہ البانی نے صحیح الجامع میں 5213 نمبر پر صحیح قرار دیا ہے۔ راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مجھے معراج کرایا گیا، میرا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور ان تانبے کے ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، جو لوگوں کے گوشت کو کھایا کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کے عزت پر حملہ بولا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ ہم غور کریں ان حدیث کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا ذکر ایسے اوصاف کے ذریعے سے کرتے ہیں جو اگر وہ بھائی موجود ہو تو اس صفت کے ساتھ اس کو نہیں ذکر کریں گے۔ یہی غیبت ہے میرے بھائیوں، کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی یا کسی شخص کو ایسے صفت کے ذریعے سے یاد کریں کہ فلاں ایسا، فلاں ویسا، وہ صفت اس کے اندر ہے لیکن وہ موجود نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے اور اس کی سخت سزا اور سخت وعید شریعت میں وارد ہے۔ آئیے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، کہ تمام مسلمانوں پر خون، عزت اور مال حرام ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خون اور عرض اور مال پر حملہ نہ کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ناحق قتل نہ کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزت پر حملہ نہ کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے مال کو ناحق طریقے سے نہ اپنائے۔ اب آئیے میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتے ہیں، کسی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں اور اس مجلس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کسی بھائی کے بارے میں کچھ ایسی گفتگو کر رہے ہیں جو یقیناً ہمارے بھائی کو اگر پتہ چلے تو اسے ناپسند ہو، ناگوار گزرے۔ اگر ہم لوگوں کو کہہ دیں بھائی یہ بات مت کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے، یہ غیبت ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اپنے بھائی کی دفاع کرتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے قیامت والے دن دور کریں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے جسے علامہ البانی نے صحیح الجامع کے اندر 6262 نمبر پر صحیح قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس درس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے اور غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ جو شخص کسی اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس کے اندر موجود لیکن اسے ناپسند ہو تو یہی غیبت ہے اور یہ حرام ہے۔ اس طرح سے ہم نے یہ بھی جانا کہ غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ کسی مجلس میں ہم ہیں، وہاں پر لوگ کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو اس پر ہم انکار کریں اور اس سے ہم خود کو بھی بچائیں، لوگوں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ جو شخص غیبت کرے گا برزخ میں اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ ایسے لوگ تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینوں کو اور اپنے چہروں کو نوچ رہے ہوں گے۔ اس طرح سے ہم نے یہ بھی جانا کہ مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا بہت ہی فضیلت والا کام ہے۔ ایسے شخص کے چہرے کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جہنم سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں غیبت سے بچائے اور ہمیں اللہ رب العالمین غیبت کرنے سے لوگوں کو بچنے کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کی دفاع کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ رب العالمین ہمیں صحیح احادیث کو پڑھ کر لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.